علیکم ناظرین، TNN کی ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سید ظفر بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ TNN کا خاصہ رہا ہے کہ اس طرح کوئی بھی لمحات آئیں، کوئی بھی ایسے ہمارے جو سال ہیں اس میں سے ایسی تاریخ آتی ہیں کہ جو اپنے اسلامی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوں۔ اسی طرح کی ربیع الاول کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے بڑی نوع انسان کو اس ہستی سے متعارف کروایا جس ہستی کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اسی سیریز کی یہ دوسری کڑی آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر، حسب و نسب پر اور خاندان پر اور ابتدائی حالات پر۔ اور اس خوبصورت موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قاری احسان علی چیچی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ کچھ جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب، سب سے پہلے ہم شروع کریں گے، اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا بھی، سنا بھی، کئی جگہوں پر اس کے حوالے سے ہم نے چیزیں بھی پڑھی ہیں اور سنی بھی ہیں کئی علماء کرام سے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو کہا کیجیے کہ سیرت جو لفظ ہے اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نہایت شکر گزار ہوں TNN نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم ممبران کا کہ آپ نے بندہ نچیز کو اس مناسبت کے حوالہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ماہ ربیع الاول شریف کے حوالہ سے آپ نے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر سوال کیا ہے۔ سیرت مطہرہ، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول یعنی حضور علیہ السلام کی جس طریقہ سے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے ان کو فالو کرنا، جس طرح حضور علیہ السلام نے اس معاشرتی نظام کے اندر خاطر خواہ جو ہیں وہ اپنے نظام کو متعارف کروایا، اس طریقہ پر چلنے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی تھوڑے سے وقت میں قاری صاحب نے بہت احسن انداز میں، جامع انداز میں ہمیں سیرت کا مفہوم سمجھایا کہ سیرت ایک راستے کا نام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ راستہ، وہ سنت، وہ طریقہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ناظرین، آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، اور یہ تو ابو ہستی کی بات ہو رہی ہے جو خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسی ہستی تو اس کا حسب و نسب بھی ویسا ہونا چاہیے۔ تو تھوڑے سا ہمارے ناظرین کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حسب و نسب کے حوالے سے آگاہ کیجیے۔ جی، حضور علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نسل سے ہے، اور آپ کا حسب و نسب ہر دور کے اندر عالی و مرتبت رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق خود فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا آیا ہوں۔ کیا بات! اور حضور علیہ السلام کا حسب و نسب آپ کے آباء و اجداد کے خاندان کے جو حصے کے اندر وہ خانہ کعبہ کی متولیت، اور حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ جو ہیں آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور جب ابرا بادشاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تو اس وقت حضور علیہ السلام کے دادا جان خانہ کعبہ کی متولیت میں ماخوذ تھے۔ تو اس حوالہ سے قرآن کے اندر ہم نے بارہا علماء سے سنا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور حضور علیہ السلام کے جو بنو ہاشم ہے، ہاشم یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے آرام کے لیے، ان کے سفروں کی جو تکالیف ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ اور آپ کے خاندان اور حسب نسب کی مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین و جمیل تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے حسن و جمال میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا، انہیں وادی مکہ کا چاند کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عبد المطلب جو تھے، ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے وہ لٹایا اور چھری چلائی، وہ قربانی والا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بیٹے عطا فرمائے اور ان میں حسین و جمیل حضور علیہ السلام کے والد محترم۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو حسین و جمیل ہیں حضور کے والد محترم، تو یہی بیٹا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو لہٰذا جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب حضور کے والد گرامی کو راہ خدا میں قربان کرنا چاہتے تو وہ مانع ہو گئے، کیونکہ یہ بھی حکمت خداوندی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا تھا۔ تو یہ تجویز پائی کہ حضور علیہ السلام کے والد کے نام قرہ ڈالا جائے اور ادھر 10 اونٹ رکھے جائیں۔ اگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام لکھا جائے تو حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا جائے گا بلکہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں گے۔ تو اس طرح قرہ ڈالتے گئے، 100 اونٹ جب ہوئے تب جا کے قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ تو یہ آپ کے عالی حسب اور نسب ہونے کی علامت ہے، اور حضور فرماتے تھے کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی۔ بہت خوبصورت، بڑے خوبصورت انداز میں حسب و نسب کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، حسب و نسب بھی اعلیٰ، اور بڑے ہی جامع انداز میں قاری صاحب ہمیں اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ اچھا، آگے ہم لوگ اس طرف بڑھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ کس طرح سے ہوئی، اور وہ معجزات جو ولادت کے وقت ہوئے اسے ہمارے ناظرین کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف کے مہینہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اماں آمنہ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو خارج منی نور، مجھ سے نور برآمد ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں بیٹھی تو مکہ کی سرزمین پر تھی، میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے وقت جو معجزات ہیں، ان میں ایران کا آتش کدہ جو صدیوں سے آگ جاری تھی اور وہ اس آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر خود بخود بجھ گیا۔ اور وہ جو 14 کنگرے وہ بادشاہ کے محل کے تھے، حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت پر وہ 14 کنگرے ٹوٹے۔ اور مکہ کے اندر ایک یہودی تھا، اس نے خاندان قریش کے جا کے مخاطب ہوا، کیا تمہارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج؟ تو سبھی نے کہا نہیں۔ تو سبھی اپنی اپنی مجلسوں سے برخاست ہو کر جب گھر پہنچے تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کو یہ آ کر خوشخبری سنائی گئی کہ حضرت عبداللہ کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب یہ بیٹا عطا فرمایا تو یہودی کو پتہ چلا، وہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے آیا، اور جب اس نے حضور علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، وہ دوحہ کے چہرے والے کی طرف دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب اس کو فاقہ ہوا تو پوچھا غش کیوں کھایا؟ کہنے لگے آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی کیونکہ تاجدار انبیاء تشریف لے آئے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں چلتا رہے گا، لیکن ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ایک آشیاں ہے تصور میں، جہاں مستقبل کی تصویر ہو، جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو، جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو، اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم۔ ٹی ای گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن، ایک کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، ٹی ایم اے سے منظور شدہ، اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، جدید مونومنٹس، کشادہ میٹل روڈز، کمیونٹی سینٹر، مسجد، اسکول، جم، الیکٹریسٹی، ای ٹیگ گیٹ، آئرن گیٹ، باؤنڈری وال، سیوریج کا جدید نظام، سٹین لیس اسٹیل پولز، پلے گراؤنڈ، پلے لینڈ، پارکس، گرین بیلٹ،
traffic sign, entry road sign, cat eye, interior stone, curb stone, security camera, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies. नाज़रीन, आपको दोबारा से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा खूबसूरत मौजू है और बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू कर रहे हैं। कारी एहसान अली चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बात हमारी नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में पहुंची थी और बताया जा रहा था कि 12 रबीउल अव्वल के दिन कैसी हस्ती ने जन्म लिया, जिस हस्ती ने ऐसा नूर इस दुनिया में आया, जिस नूर ने बनी नौ इंसानों को बुराइयों के अंधेरों में से, जुल्मतों में डूबे हुए माशरे को निकाल कर दीन के नूर से मुनव्वर फरमा दिया। और यहाँ पे इख्तलाफ पाया जाता है कि 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल, लेकिन हम इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे कि 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश थी या 9 रबीउल अव्वल को पैदाइश थी। मकसद सिर्फ ये है कि हम उस हस्ती का जिक्र करें जो इस माह मुक़द्दस में पैदा हुई और उसने हम इंसानों को, और ये एहसान हुआ बनी नौ इंसानों पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे में से ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया जो हस्ती दोनों जहानों की आका भी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं, ख़ातमुर रुसूल भी हैं। नाज़रीन, बात करेंगे पैदाइश के बाद जो सबसे पहला मरहला होता है किसी भी इंसान की पैदाइश का, और यहाँ पर बात हो रही है नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जैसे पैदाइश मौजज़ाना हुई और ख़ूबसूरत तरीके से हुई और सब इंसानों से हट कर हुई, इसी तरह अगला जो मरहला आता है वो तरबियत और परवरिश का आता है। तो मैं कारी साहब से इल्तमास करूँगा, कारी साहब ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बचपन में ही यतीम भी हो गए, माँ का साया भी सर से उठ गया, तो किस तरह से नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हुई और किस तरह से परवरिश हुई? हज़ूर अलैहिस्सलाम की परवरिश और हज़ूर का बचपन नहायत दुख में गुज़रा, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले ही दार फ़ानी से चले गए और हज़ूर अलैहिस्सलाम की 6 साल तकरीबन उम्र थी कि आपकी अम्मा आमिना आप भी दार फ़ानी से रुखसत हो गई। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बचपन में परवरिश वो हज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की और उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम को बड़े लाड और प्यार से पाला और उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत और परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी थी, क्योंकि उनका तवक्कुल जो था कि जब इब्रा बादशाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वो हाँ के ले गया कि मैं खाने काबे पे चढ़ाई करने आया हूँ, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जहाँ वहाँ पर पहुँचे तो इब्रा बादशाह हज़ूर अलैहिस्सलाम के दादे का चेहरा देखकर अदब से खड़ा हो गया कि ये जो हस्ती है ये कोई आम हस्ती नहीं है। और उनका तवक्कुल ये था कि जो खाने काबे वाला है वही खाने काबे को बचाएगा। बेशक। तो जो खुद इतनी सिफ़ात के हामिल शख्सियत है तो उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की परवरिश की। फिर उसके बाद जब हज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा जान इस दार फ़ानी से चले गए तो फिर उनकी जो परवरिश वो हज़रत अबू तालिब जो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके वालिद गिरामी हैं, उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की परवरिश की। और जब हज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब की परवरिश में आए तो हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि जब ये बरकतों वाला बच्चा आया है तो दस्तरखान में बरकतें ही हो गई हैं। सुभान अल्लाह। और जब हज़ूर अलैहिस्सलाम दस्तरखान में बैठते तो खाना थोड़ा होता लेकिन वो सभी उससे सीर हो जाते, वो सारे पेट भर कर तनावुल फरमा लेते। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम दाएं बाएं होते वो खाना खाते तो वो खाना कम पड़ जाता। तो हज़रत अबू तालिब को ये पता चल गया था ये जो बच्चा है ये बड़ी बरकतों का हामिल है, क्योंकि वो तो है ही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की शान वाला। सुभान अल्लाह। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सबसे पहले आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की और उसके बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हज़रत अबू तालिब जो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा भी थे और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम के वालिद गिरामी भी थे। नाज़रीन, अगला जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही एक मिठास भरा
اور بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قاری صاحب جس طرح متعلق گفتگو کر رہے ہیں، فاضلانہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بڑے فاضلہ طریقے سے روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، سبحان اللہ، آپ کا روشن چہرہ، آپ کا قد کاٹ، آپ کی بناوٹ وہ کس طرح کی تھی، ذرا ہمارے ناظرین کو کہا کیجیے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو قرآن جگہ جگہ پہ بیان فرما رہا ہے۔ ہم تو حضور علیہ السلام کی اس طرح تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے کہ جس طرح رب نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں آپ کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب آپ کے زلفوں کی بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا واللیل اذا یغشا۔ جب پیارے سینہ کی بات آئی، اس سینہ کی بات آئی کہ جس میں 6666 آیات قرآن کی نازل ہوئیں، اور جس کے متعلق قرآن یہ فیصلہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے سینے نے برداشت کیا، تو اس سینے کے والا سے رب نے یہ فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ جب حضور علیہ السلام کے کنڈل مبارک، حضور زلفوں کو کنڈلی وہ زلفیں لہراتی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حامیم سے ان کو مشابہت عطا فرمائی۔ تو یہ تو رب نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو بشریت تقاضا ہم جس طرح حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرے تاباں خوبصورت اور مزین تھا، سرمگی آنکھیں تھی حضور علیہ السلام کی، اور میانہ قد تھا۔ حضور علیہ السلام جب آپ کسی بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے تو حضور ان کے مطابق قد نظر آتا، اور جب آپ میانہ قد لوگوں میں ہوتے تو حضور علیہ السلام کا قد مبارک ان کی طرح لگتا۔ اور حضور علیہ السلام جب آپ کا چہرہ اتنا روشن و تاباں تھا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں حجرہ اقدس میں تھی تو میں سوئی سے کچھ چیز سی رہی تھی، تو میرے ہاتھ سے وہ جو سوئی تھی وہ گر گئی نیچے، تو میں سوئی تلاش کر رہی تھی تو جو نظر نہیں آ رہی تھی، تو اسی اسنا میں حضور علیہ السلام حجرہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے چہرے تاباں سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں گری ہوئی سوئی بھی مجھے مل گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن و جمال میں یکتا اور سیرت میں یکتا، اور یہاں پر مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک دن وہ آئے، 14ویں کی چاند کی تاریخ تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا دیکھا، تو 14ویں کا چاند اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو کہتے ہیں میں کبھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں اس کی گلائی کو دیکھتا، کبھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی چمک دمک کو دیکھتا، کبھی ان کے نور کو دیکھتا، تو میں بار بار دیکھتا رہا کہ دونوں میں سے خوبصورت زیادہ کون ہے، موازنہ کرتا رہا، میں کبھی اوپر دیکھتا کبھی نیچے دیکھتا، تو کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ 14ویں کا جو چاند ہے اس کی چمک دمک اور اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی، ان کے نور، ان کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ بے شک۔ اور ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کی بات ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزمرہ کا معمول تھا اس حوالے سے بھی، اور جو شام کا پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ حجاز کے گھر سے کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اس کے علاوہ جو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سامان تجارت لے کر گئے تھے شام کو، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے یہ اتنے مالدار نہیں تھے، تو یہ تجارت کی غرض سے مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابو طالب پہلا جو سفر حضور علیہ السلام نے کیا، حضرت ابو طالب جو تھے وہ جب تجارت کی غرض سے نکلے تو حضور علیہ السلام کہنے لگے کہ اے چچا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ضد کی چھوٹے بچے تھے، تو کیونکہ حضور سے پیار تھا تو نہ کر سکے، تو حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پہلا سفر شام کی طرف جو روانہ ہوئے۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، مختلف روایت کے اندر اس کا نام اور بھی ہے لیکن بحیرہ جو ہے وہ منقول ہے، کہ وہ اس جہاں پر قافلے آ کر بیٹھا کرتے تھے وہ وہیں پہ رہتا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ دیکھتا نہیں تھا دائیں بائیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام وہاں پر جا کے اس منزل پہ اترے ہیں، قافلہ اترا ہے، تو اس درخت کے نیچے سارے وہ جو قافلے والے وہ ٹھہر گئے، تو حضور علیہ السلام کے لیے جگہ نہ بچی۔ حضور علیہ السلام دھوپ کے اندر قیام فرمایا، ابھی بچپن میں تھے تو وہ بحیرہ دیکھ رہا تھا، جو درخت تھا
یہ معجزانہ طور پر اس نے سارا سایہ حضور پہ ڈال دیا. سبحان اللہ. وہ سر جب وہ ڈیلا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس میں تو آخری الزمان نبی کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں. تو اس نے حضور علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا بھی، حضرت ابو طالب سے پوچھا بھی آپ اس بچے کا باپ کون ہے؟ آپ تو اس کے باپ نہیں ہیں. کہنے لگے کہ میں ہی اس کی کفالت میں ہوں لیکن اس کا باپ نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اس کا باپ ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کے باپ اس دنیا میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے باپ چلے گئے تھے، میں ان کا چچا ہوں. تو اس بحیرہ نے کہا بھئی اس بچے کے اندر جو میں نشانیاں دیکھ رہا ہوں وہ آخری زمان نبی کی ہیں، تو لہٰذا ان کو لے جائیں واپس، کہیں یہود و نصارہ ان کے دشمن نہ بن جائیں. تو پھر اس سفر سے حضور علیہ السلام اس بحیرہ کی باتوں سے بھی آ کر تو حضور علیہ السلام کو واپس لے آئے. اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کی 25 سال عمر ہوئی، 25 سال ہوئی، تو جو عرب کے اندر جو ممالک دوسرے ممالک کی طرف سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، بہت سارے جو رئیس تھے وہ تھے، اور ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ بڑی مالدار خاتون تھی اور آپ نے آگے اپنے نوکر رکھے ہوئے تھے، ان کو تنخواہ پہ مقرر کرتی تھی، کبھی ان کا مال میں حصہ ہوتا تھا تو وہ آپ کا مال تجارت لے کے جایا کرتے. تو حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا کہ اب بچے آپ جوان ہو گئے ہو تو میں ذرا مال کے حوالے سے بھی ذرا کمزور ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدیجہ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے کام دے. تو حضور علیہ السلام کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ کسی سے جا کام مانگتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا رب پہ توکل تھا. تو آپ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ ہمارے پاس خود بھیج دے گا. تو جب یہ گفتگو ایک اس کی نوکرانی سن رہی تھی حضرت خدیجہ کی، اس نے جا کے حضرت خدیجہ سے جب بات کی تو حضرت خدیجہ تو حضور علیہ السلام کی ایمانداری اور آپ کے حسن و اخلاق کے چرچے وہ پہلے سن چکی تھی. تو حضور علیہ السلام کے صادق الامین کے لقب سے جو پکارا جاتا تھا وہ ساری صفات سے آپ کی اس کو معلوم تھی. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بلوایا اور اپنا مال کی پیشکش کی کہ میں آپ کو دگنا دوں گی، آپ میرا مال لے کے جائیں. تو جب حضرت ابو طالب کو بتایا تو حضرت ابو طالب بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ مال واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو پھر اس سفر کے اندر ایک غلام تھا، میسرہ اس کا نام تھا، حضرت خدیجہ نے اس کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی ساتھ رہنا ہے اور ان کے کسی معاملے میں بولنا نہیں ہے، اور جو یہ فیصلہ کریں اس فیصلے میں بھی آپ نے نکتہ چینی نہیں کرنی. تو گویا جب پہلے وہ جاتا تھا تو وہ جاتا تھا ان کی نگہبانی کے لیے، لیکن جب حضور کے ساتھ گیا تو حضور کی خدمت کے لیے گیا. آپ نے بتا کے بھیجا کہ ان کی خدمت کرنی ہے، کسی بات میں کوئی بات نہیں کرنی. تو حضور علیہ السلام نے دوسرا سفر کیا اور پھر وہ وہاں پر پہنچے، بڑا دگنا منافع ہوا، پھر واپس آئے. تو اس غلام میسرہ نے حضور علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی مہارت کے بارے میں بتایا، اور پھر فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام چلتے تھے تو دھوپ کے اندر بادل حضور پہ سایہ کر رہے ہوتے تھے. تو جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متاثر ہوئی تو پھر حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا. تو دونوں خاندانوں کی مشاورت سے پھر حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ایسی کامل رسالت اور ایسی کامل سیرت اور ایسی کامل ایسا اسوہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو کسوٹی مقرر کر دیا کہ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہے اور جسے ہٹے گا وہ ناکامی کا سامنا کرے گا. ناظرین، بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے، بلا شبہ یہ موضوع ایسا ہے اور اتنے سے وقت میں اس موضوع کو سمیٹنا تو بالکل ہی ناممکن ہے اور دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھ باتیں کی اور ناظرین کو ان چیزوں سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام چیزوں کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے میزبان سے حذیفہ بخاری کو. اللہ نے کیا